قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. اور جس وقت وراثت تقسیم ہونے لگے تو کچھ قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو. کچھ قریبی رشتہ دار ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو مسئلہ معلوم نہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید ہمارا بھی کوئی حصہ ہو، اس امید پر آ جائیں. یا یہ تو امید نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا حصہ نہیں بنتا، تو ویسے ہی آ جائیں کہ چلو شاید کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، اس امید پر آ جائیں. یا کچھ یتیم مسکین غریب لوگ اس امید پر آ جائیں. تو ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دینا چاہیے. ایک طرف تو اللہ رب العزت نے حصے متعین فرمائے، جس کا بنتا ہے اسی کا بنتا ہے، جس کا نہیں بنتا اس کا نہیں بنتا. صاف صاف واضح طور پر حصے مقرر فرما دیے. لیکن اگر لوگ کچھ آ جاتے ہیں تو ان کو ان میں سے کچھ دے دینے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. وراثت کا مال جو ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس پر ہماری کوئی محنت نہیں لگی ہوتی. بغیر محنت کے اللہ رب العزت مالا مال فرماتے ہیں. چنانچہ اس میں سے اگر کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے، کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے، تو یہ غنیمت کا موقع ہے اور اجر کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس تقسیم کار میں اس بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو موجود بالغین ہوں وہ اپنے حصے میں سے دیں. بالغین میں سے اگر کوئی غائب ہے، اس موقع پر موجود نہیں ہے، اس کے حصے میں سے بھی نہ دیں. اور اگر کچھ یتیم ہیں، کچھ نابالغ ہیں، تو ان کے حصے میں سے بھی نہ دیں کہ ان کی اجازت معتبر نہیں ہوتی، تو اپنے حصے میں سے دیں. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ احادیث میں منقول ہے کہ ایک موقع پر کسی کی وراثت تقسیم ہونی تھی اور وصیت ان کو کی گئی تھی کہ یہ وراثت تقسیم کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا تھا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، جس کو امانت میں سب سے زیادہ کمال حاصل ہوتا ہے. تو میری امت میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے پر اپنا وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے، تو انہی سے مقرر کروایا تھا کہ یہ امین الامت ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کو امانت کی گارنٹی اور یہ عہدہ عطا فرمایا ہوا ہے، تو ان سے مقرر کروایا گیا تھا. تو ان کا واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے اس موقع پر ایک بکری ذبح کی اور اس کو پکا کے ان سب لوگوں کو کھلایا جو اس وقت وہاں پر موجود تھے. اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن پاک کی یہ آیت نہ بھی ہوتی جس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان جمع ہونے والے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دو، کھلاؤ پلاؤ، تو یہ نہ بھی ہوتی، تب بھی یہ بکری میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. یہ ہے امانت کہ اس موقع پر اللہ کا حکم ہے ان کو کھلانے کا، لیکن پھر بھی وہ اپنے حصے میں سے کھلا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی بات بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی غیر موجود ہے تو اس کے حصے میں سے بھی نہ دیا جائے،
اگر کوئی نابالغ ہیں تو ان کے حصے میں سے بھی نہ دیا جائے، بلکہ جو بالغین ہیں وہ اپنے حصے میں سے اگر کچھ دے دیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے برکت ہوگی، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے ہاں ان معاملات میں سے ہے جن میں ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں کہ پہلے زمانوں میں وراثت فوراً تقسیم کی جاتی تھی، اس میں تاخیر نہیں برتی جاتی تھی، اور اکثر و بیشتر میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے فساد کا باعث ہے وقت پر وراثت تقسیم نہ کرنا۔ حلال حرام کے مسائل تو علیحدہ سے ہیں کہ اگر وقت پر تقسیم نہ کیا جائے تو انسان حرام سے بچ ہی نہیں سکتا، بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وقت پر وراثت کو تقسیم کرنا، اور پھر اس تقسیم کار میں سہولت ہے کہ جتنی جلدی تقسیم کریں گے اتنی آسانی سے معاملات سنور جائیں گے۔ ابھی جو فوت ہوئے ہیں ان کو زیادہ وقت نہیں ہوا، سب کے دل نرم ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے، خیرخواہی ہوتی ہے، تو ایسے میں سے مال کی طرف اتنی رغبت بھی نہیں ہوتی، چنانچہ اپنے حصے میں سے کچھ چھوڑنا، درگزر کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ کر لینا یہ آسان ہوتا ہے، بھی نسبت اس کے کہ جب وقت گزر جاتا ہے، لالچ دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے تو پھر فساد کھڑا ہوتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ فوراً وراثت تقسیم کر لیں تو کہتے ہیں کہ اگر ابھی تو قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور ان کو تقسیم کار کی پڑ گئی ہے تو اس وقت اتنی رکھ رکھاؤ ہے، اور چند مہینوں کے بعد پھر ایک دوسرے کے سر پھوڑتے ہیں، عدالتوں کچہریوں میں جاتے ہیں، کیسوں کیسی ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ بالکل بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے وراثت کو وقت پر تقسیم کیا جائے۔ تو پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اب جنازہ ہو گیا ہے، اب ان کی وراثت تقسیم ہونی ہے، تو کچھ رشتہ دار جمع ہوئے بھی ہوتے تھے تو وہ آ جاتے تھے۔ اب تو ظاہر ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وراثت تقسیم بھی ہونی ہے یا نہیں، یا کب ہونی ہے، یا یہاں پر ایسے ہی چلنا ہے کہ جس کا زور چلا بس وہ لے گیا اور جو رہ گیا سو رہ گیا۔ تو ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی بہت زیادہ خطرناک حد تک بگڑ چکا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو، اور بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا آپ ان کو دل کی خوشی سے دے رہے ہیں وہ اس پہ راضی نہ ہوں، وہ کہیں کہ ہمیں بھی زیادہ دو، تو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو ان کو مناسب طریقے سے سمجھا دو کہ دیکھو آپ کا وراثت میں سے حق نہیں بنتا، تو یہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ ایک عطیہ ہے، تحفہ ہے، بس جتنا دیا جا رہا ہے اس کو لے کر راضی ہونے کی کوشش کرو۔ تو ان کے ساتھ ایسے موقع پر بھی عمدہ اخلاق سے پیش آؤ، اور ان کو سخت بات اور دھتکارنا اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرو۔ اور قرآن پاک میں اور موقعوں پر بھی اس بات کا حکم ہے، مثال کے طور پر سورہ انعام میں ہے کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس وقت تمہارے باغات پھل دینے لگیں تو اس میں سے کھاؤ پیو، موج کرو، بس اوقات تھوڑا تھوڑا شروع میں پکتا ہے تو بچے اتار کے کھاتے ہیں تو کھانا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جس وقت وہ باقاعدہ پک جائے اور اس کی کٹائی کا وقت ہو تو اسی وقت اس کا حق نکال کے مستحقین کو دے دو، اس میں ذرا بر کوتاہی نہ برتو۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک صاحب اپنی کھیتی میں سے دیا کرتے تھے ضرورت مندوں کو، اور وہ ضرورت مندوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ فلاں دن کٹائی ہوتی ہے ان کے باغات کی، تو اس وقت وہ آ جاتے تھے اور یہ ان کو دیا کرتے تھے۔ تو ان کے 3 بیٹے تھے، تو ان صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے آپس میں سوچا کہ ہمارے والد تو یوں ہی نہ سمجھ تھے اور سارا مال دوسروں میں بانٹ دیا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم راتوں رات جا کر اپنے باغ کا پھل اتار لیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ جس وقت وہ اپنے باغات کی جگہ پر پہنچے تو وہاں راکھ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے، اسی کے خزانوں سے سارے پھل پھول آتے ہیں، سارے کھیتیاں وہیں سے آتی ہیں۔ تو وہ اگر ختم کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، بس ارادہ کرنا ہے اور وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس حد تک وہ جل کے راکھ ہو گیا تھا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم شاید راستہ بھول گئے ہیں، کسی اور جگہ پہ آ گئے ہیں۔ حالانکہ اپنی زمینوں کو انسان بھولا نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس اتنی بگڑی ہوئی حالت تھی کہ ان کو یہ
محسوس ہونے لگا، اور پھر ساتھ ہی احساس ہوا کہ نہیں، اصل میں ہماری سوچ میں فرق آ گیا تھا، تو وہ تائب ہوئے، اللہ نے پھر اور زیادہ ان کو عطا کر دیا۔ تو یہاں پر ہمیں حکم یہی ہے کہ حق تو وارثوں کو ہی ملے گا، لیکن جو بالغین ہیں وہ اس بات کا اگر اہتمام کر لیں کہ آنے والوں کو اپنے حصے میں سے کچھ دے دیں تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مرنے والے کے مرتے ہی اب اس کے مال میں تصرف احتیاط سے کرنا چاہیے، اس میں بے احتیاطی درست نہیں ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو میت کا کفن ہوتا ہے، وہ تو اس کے ترکے میں سے جائز ہے، اور میت کے اوپر جو ہمارے ہاں ایک چادر ڈالی جاتی ہے تو وہ موجود ہی ہوتی ہے چارپائی کے ساتھ، لیکن اگر وہ موجود نہ ہو اور یہ لوگ یہ چاہیں کہ ہم یہ چادر بھی اس مال میں سے خرید لیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ دیگوں کی دیگیں پکا کے لوگوں کو کھلا دی جائیں اور کوئی اس کا حساب کتاب نہیں، اور نہ یہ دیکھا جائے کہ یتیم بھی ہیں کچھ لوگ، غریب نابالغ بھی ہیں کچھ لوگ، اور ایسے بھی ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں جن سے اجازت نہیں لی گئی۔ تو ہاں البتہ اگر کوئی اپنے حصے میں سے کرنا چاہے، اپنی جیب سے کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے۔